Assalamu alaikum. Arabic Unlocked, helping you unlock the Arabic language. آج ہم نے سبق نمبر 6 پڑھنا ہے، لیسن نمبر 6 پڑھنا ہے، دروس لغت العربیہ لغیر ناطقین بہا کا۔ اس سے پہلے ہم گرامر کے رولز پر ایک نظر۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ضمائر منفصلہ پڑھے تھے، آج ضمائر مجرورہ یا متصلہ یعنی اٹیچڈ پروناؤن، جیسے ہم نے ڈٹیچڈ پڑھا تھا، منفصلہ پڑھا تھا، جو جملے سے جو کلمے سے الگ ہٹ کے آ جاتے ہیں، اسی طرح یہ جو متصلہ ہے یہ اسم کے ساتھ یعنی کلمے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے، تثنیہ دو کے لیے بولا جاتا ہے، اور جمع دو سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی طرح مذکر میں ہو یا ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے پروناؤنز، اس میں ضمائر مجرورہ۔ ہو وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب۔ مذکر ایک، دو مذکر اور دو سے زیادہ مذکر۔ مؤنث ہا، ہما اور ہن۔ ہا وہ ایک، ہما وہ دو، ہن وہ سب۔ اب حاضر کے صیغوں پہ ایک نظر۔ کا یعنی تو، جیسے ہم نے انت پڑھا تھا تو، اسی طرح ہے کا تو یا آپ۔ کما تم دو، کم تم سب۔ کا کما کم۔ اب مؤنث کی طرف آتے ہیں، مؤنث کے لیے ہے کی کما کننا، تم ایک مؤنث، تم دو مؤنث، کننا تم سب مؤنث۔ اور جب ہم اپنے کی طرف متکلم کی طرف اشارہ کریں گے، خود کی طرف کریں گے یا ہماری طرف کریں گے، تو ہم کہیں گے یا نا۔ دو کے لیے یا دو سے زیادہ کے لیے نا کا استعمال، اور یا ہم صرف ایک کے لیے یا یعنی میں یا میرا، ہمارا اور ہمارا۔ اب ہمیں انہیں استعمال کیسے کریں گے؟ ہم یہاں پہ ایک کلمہ لے لیں گے، ہم کتاب کا نام لے لیں گے، ہم ایک اسم لے لیں گے، ہم لے لیں گے یہاں پہ کتاب۔ مثال کے طور پر ہمیں ایسے ہی سمجھ آئے گا، جب کتاب ہوگی، مثال کے طور پر ہم کہیں گے کتاب محمد، اور ہم نے کہا محمد کی کتاب۔ کتاب مضاف تھا، جیسے آپ نے پڑھا، محمد جو تھا محمدن تھا، محمدن ہو گیا مضاف اور مضاف الیہ۔ محمد جو محمدن تھا محمدن بن گئے، وہ مضاف الیہ ہو گیا، اور جب مضاف الیہ ہوتا ہے تو وہ حالت جر میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح کتاب محمد دن تھا، کتاب محمد دن ہو گیا۔ اب اگر ہم کہیں گے محمد کی جگہ اس کی کتاب، ان دو کی کتاب، ان سب کی کتاب، یا میری کتاب، یا تمہاری کتاب وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے ہمیں یہ ضمائر لانے پڑتے ہیں، جنہیں ضمائر منفصلہ کہتے ہیں، جنہیں ضمائر متصلہ کہتے ہیں۔ منفصلہ مطلب جو ہوا، ہما، ہن آپ نے پڑھا، اور منفصلہ یہ متصلہ ہے اور وہ منفصلہ تھی۔ متصلہ یعنی کہ اٹیچڈ، جو اسم کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسم ہم نے لیا کتاب، ہم نے کہا کتاب محمد، محمد کی کتاب۔ اب ہم کہیں گے محمد کی جگہ ہم محمد کی جگہ ہم کتابہ کا، کتابہ اس کی کتاب، ہز، ہر، دیئر وغیرہ ہم استعمال کریں گے۔ جیسے انگلش میں ہم ناؤن کی جگہ پروناؤن استعمال کرتے ہیں، وہ ورڈ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں ناؤن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہی پروناؤن کا رول ہمیں یہاں پہ سیکھنا ہے۔
کتابہ ہم کہیں گے کتابہ اس کی کتاب. پہلے کہا تھا ہم نے کتاب محمد محمد کی کتاب، اب ہمیں کہنا ہے اس کی کتاب. ہمیں اشارہ کرنا ہے کسی اور کی طرف، یعنی کہ اسی فرد کی طرف کرنا، لیکن ڈائریکٹ اس کا نام نہیں لینا ہے بلکہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. ان اشاروں کے لیے ہم یہی ضمائر لاتے ہیں. کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب. اسی طرح ہم اس کا ترجمہ کریں گے. کتابہا اس کی کتاب، مگر کس کی؟ اس ایک مؤنث کی کتاب. کتابہا ہا سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مؤنث ہے، ہو سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مذکر ہے. کتابہا اس ایک مؤنث کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، ان دو مؤنث کی کتاب. دیئر آبلیگ دیم. کتابہن ان سب کی کتاب. کبھی ہنہ بھی آ سکتا ہے اور کبھی ہنہ بھی آ سکتا ہے، ہما بھی آ سکتا ہے اور ہما بھی آ سکتا ہے. اور اسی طرح کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دو کی کتاب، کتابہن ان سب کی کتاب. آپ کو مذکر اور مؤنث سمجھ آیا اس میں جو ہم نے کتاب کے ساتھ ضمائر استعمال کیے. اب ہم وہ تو غائب کے تھے، اب ہم نے حاضر کی طرف اشارہ کرنا ہے. ہم کہیں گے کتابو کا، تیری کتاب. ہم نے کا استعمال کیا، پہلے ہم انت کا استعمال کرتے تھے، اب ہم اس میں جو ہے اس ضمائر میں کا استعمال کرتے ہیں. کتابو کا تمہاری کتاب، یعنی کہ تجھ ایک مرد کی کتاب. کتابکما تم دو کی کتاب. کتابکم تم سب کی کتاب. تیری کتاب، تم دو کی کتاب، تم سب کی کتاب. اب ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں. کتابو کی تیری کتاب، یعنی ایک مؤنث کی کتاب. کتابو کی ہم کہتے ہیں ایک مؤنث ہے. کتابو کی ھذا کتابو کی یہ تیری کتاب ہے. کتابو کی کتابکما یہ تم دو کی کتاب ہے، یہ تم دونوں کی کتاب ہے. کتابکن یہ تم سب کی کتاب ہے. کتابی اب ہم اپنے طرف کریں گے، یا متکلم استعمال ہوا ہے. کتابی میری کتاب. کتابنا ہماری کتاب، یعنی کہ ہم سب کی کتاب یا ہم دو کی کتاب. جیسے ہم نے کتاب کو ضمائر میں استعمال کیا، اسی طرح ہم اور ایک مثال دے دیں گے. ہم قلم کو ضمائر مجرورہ متصلہ سے ملائیں گے. ہم اور ایک مثال دے دیں گے قلم کی. قلمہ اس کا قلم، قلمہما ان دو کا قلم، قلمہم ان سب کا قلم لیکن مذکر کا. قلمہا اس ایک مؤنث کا قلم، قلمہما ان دو مؤنث کا قلم، قلمہن ان سب مؤنث کا قلم. قلمکا تمہارا قلم، قلمکما تم دو کا قلم، قلمکم تم سب کا قلم. قلمکی کا تھا تیرا قلم، لیکن مرد کا قلمکی لگا دیا، بن گیا تیرا قلم لیکن کس کا؟ مؤنث کا. قلمکی، قلمکما، قلمکن تم ایک مؤنث کا قلم، تم دو مؤنث کا قلم، تم سب کا قلم، یا آپ کا قلم، آپ دو کا قلم، آپ دونوں کا قلم، یا آپ سب کا قلم. قلمی میرا قلم، قلمنا ہم سب کا قلم. قواعد: یہ ضمائر اسم سے متصل ہو کر آتی ہے، اس لیے ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ابھی ہم نے کتاب کے ساتھ ہو ہما کا استعمال کیا، قلم کے ساتھ ہو ہما کا استعمال کیا. ہم نے ان کو الگ ہٹ کے استعمال نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ ہی ان کا استعمال کیا. یہ ضمائر اسم سے متصل ہو کر اس سے مل کر آتی ہے، اس لیے ان کو ضمائر متصلہ کہا جاتا ہے. یہ تمام ضمائر مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے مضاف تھا کتاب، مضاف الیہ تھا کتاب محمد، محمد کی جگہ ہم نے لگایا ہو، ہما ہم وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح یہ وہ پہلے مضاف تھا، یہ مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوئی. یہ تمام ضمائر مرکب اضافی میں مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم نے اوپر میں استعمال کیے، اس لیے مضاف الیہ بن کر آتی ہے. اور چونکہ مضاف الیہ حرکت جر میں ہوتی ہے اس لیے ان کو بھی حالت جر میں سقو سے کہا گیا ہے. اس وجہ سے ان کو مجرورہ کہا گیا ہے. ان کو اس لیے مجرور کہا گیا ہے کیونکہ جہاں پہ مضاف الیہ کے بعد جو مضاف کے بعد جو مضاف الیہ آتا تھا وہ حالت جر میں آتا تھا، ہم نے ان کو اسی کی جگہ استعمال کر لیا اور اس لیے یہ مجرورہ کہلائیں گے.
واحد مذکر غائب کی ضمیر کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کا ایک عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر اس سے پہلے پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے، جیسے مثال میں دیا گیا ہے اولادو، یعنی کہ دال پہ پیش ہے، اولادو ہو پہ الٹا پیش آیا، اولادو ہو، حسابو ہو۔ علامت دوسری جو ہے ایک کے بعد جو بی ہے، علامت سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے، اگر سکون کی علامت ہو، اگر علامتی سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے، جیسے من ہو، علامتی سکون، یہ جو نون ہے نون پہ علامتی سکون ہے یعنی کہ جزم ہے، جزم کی وجہ سے ہم نے اس کو سیدھا پیش دے دیا، علامتی سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے۔ یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے، یعنی کہ یا جو ہے، یا جس کے نیچے دو ڈاٹ ڈالے گئے ہیں، یہ یا ہے، یا پہ جب ساکن ہو، جب اس پہ سکون کی حرکت ہو تو اس کے بعد جو ضمیر استعمال کیا جاتا ہے اس سے زیر آ جاتی ہے، یا ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے، جیسے مثال میں دکھایا گیا ہے فی ہی، یہ جو فی ہے نا، یہ جو ہی ہے فی ہی، یہ جو یا ہے اس کے اوپر سکون ہے، اس لیے ہا کے نیچے زیر آئی ہے۔